الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ نادى ربہ بالوادی المقدس طوى اذهب الى فرعون انہ طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ صدق اللہ العظیم۔ جو آیات تلاوت کی ہیں اور اس میں جو نام آیا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ایک بڑے بزرگ پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کرنے سے پہلے مناسب یہ سمجھا گیا کہ سننے والوں کو، اور وہ تو اچھی طریقے سے واقف ہیں، لیکن ان کی نئی نسلوں کو یا کچھ ہمارے ایسے احباب جو دین اسلام سے ابھی باہر ہیں، ان تک اگر بات پہنچے تو انہیں اندازہ ہو اسلام کے ماننے والے، خاتم النبیین آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، دنیا کے ہر بزرگ انسان کو جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اسے مقدس مانتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ صرف ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بلکہ 1,24,000 یا 40,000 پروفیٹس، اپوسٹلز، میسنجرز، رسول، نبی، پیغمبر جو بھی آئے، ہم سب کو مانتے ہیں، اور ان پر جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سب پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ البتہ عمل ہمارا ہوگا، پریکٹیکل ہماری زندگی گزرے گی قرآن کے مطابق۔ اٹ از دا لیٹسٹ ورژن فرام اللہ سبحانہ وتعالی، دا کریٹر آف دا یونیورس۔ اس دنیا کا جو خالق و مالک ہے، دوسری زبانوں میں کوئی ایشور کہے، کوئی کیپٹل جی سے گاڈ کہے، کوئی یزداں کہے، جو چاہے کہے، عربی میں اسے اللہ کہا گیا۔ ہم اس کریٹر کے ماننے والے ہیں جس کے نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ کوئی ڈیزائن ہے، نہ کوئی خاص جگہ پر ہے۔ اس نے جو فرمایا اپنے آخری ریولیشن کے اندر، اپنے آخری کلام میں، ہم بس اس کے مطابق ایمان رکھتے ہیں، اس میں زیادہ، اس کے بارے میں ہم کھوج زیادہ نہیں کرتے۔ البتہ اس نے جن چیزوں پر ہمیں غور کرنے کا حکم دیا ہے، خاص طور پر ہماری موجودہ لائف۔ I am responsible for my deeds and acts. You are responsible for your deeds and acts. حساب کتاب ہر ایک کو دینا ہے، دنیا میں بھی ہم دے رہے ہیں، آخرت میں بھی ہم کو دینا پڑے گا۔ دنیا میں ہم دے رہے ہیں، we are subject to our governments. ہر انسان جہاں رہتا ہے وہاں پر جو بھی جس قسم کی حکومت چلتی ہے وہ اس کا ریسپانسبل ہے۔ جو کمانڈز، جو مینیفیسٹو دیا جاتا ہے، جو ان کے دستور ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کے رولز ریگولیشن جو فریم کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں مختلف لوگ اپنے قانون بنا کر عمل کریں گے، تو اس کائنات کا، یونیورس کا جو کریٹر ہے وہ اپنے رولز نہیں بنائے گا۔ اصل یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی اور آپ بھی۔ اس ضمن میں ہم نے 5 پیغمبروں کا ذکر کیا انشاءاللہ، جس میں سے آج چوتھے پر گفتگو ہے۔ پہلے انسان کا ہم نے اس لیے بات کی، یہ فرسٹ ہیومن بینگ تھے، ان کا کپل، ان کا جوڑا بنایا گیا، اور یہ دنیا میں آج جو انسان ہے وہ انسانوں کی اولاد ہیں۔ وی ریجیکٹ ڈارون تھیوری کہ انسان بندر کی اولاد ہے، نہیں۔ تم خوش ہوتے ہو اپنے باپ دادا کو بندر کہہ کے تم کو، وہ کسی کے خیالات پر روک ٹوک تو نہیں لگتے، ہم نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کی اولاد ہیں، اور انسان کو اللہ نے زمین پر اس کا ایڈمنسٹریشن کام کرنے کے لیے بھیجا، ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا ہے، اور ساری چیزیں جو اللہ کرتا ہے وہ اس کے نظروں سے اس نے پوشیدہ رکھی، چھپا دی۔ اب پہچانو اپنے خدا کو، اپنے کریٹر کو تم پہچانو، سرچ اٹ تھرو آؤٹ دا یونیورس، اور اس نتیجے پر پہنچو کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا، ایک ایک لمحے کی نگرانی کرنے والا، there is only one God، ایک اللہ ہے، اور اس نے انسانوں کو بنا کر ایسی چھوڑنے دیا، ان کی ہدایت کے لیے معقول بندوبست کیا ہے۔ ڈفرینٹ ایجز میں، ڈفرینٹ ایریاز میں، ان کی لینگویج میں، ان قوموں کی
पैगंबरों को भेजा, अपोस्टल्स को भेजा, मैसेंजर्स को भेजा, ताकि उनको जिन बुराइयों में वो मुलव्वस हो गए हैं वो उनसे उनको दूर कर। आइए अब हम चौथे पैगंबर का जिक्र कर रहे हैं, और आज इस पैगंबर के मानने वाले दुनिया वालों को मुझे और आपको बताना पड़ेगा। 3 बड़ी कौमें हैं। एक कौम तादाद में बहुत कम है, मे बी 1.5 करोड़, 150 millions just, but they are very intellectual, they have a big knowledge, and now they are commanding the whole world. दुनिया को वो चला रहे हैं प्रैक्टिकली, चाहे हुकूमतों में हो या ना हो। हुकूमतें उनके हुक्म के तहत चल रही हैं दुनिया भर की। इसमें कोई खास हम फर्क नहीं करेंगे कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बहरहाल मीडिया उनके हाथ में है, बैंकिंग उनके हाथ में है, इकोनॉमी उनके हाथ में, हर चीज उनके हाथ में। एंड दे आर द फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट मोसेस। अंदाजा लगाइए। और इनके मानने वाले, मोसेस के मानने वाले भी हजरत अब्राहम को मानते हैं। जीसस के मानने वाले भी हजरत अब्राहम को मानते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। 3 बड़ी कौमें, जस्ट एक्यूमुलेट देम, उनको जमा कीजिए, कितना हो जाएगा? 60% ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, 60% लोग, इंसान दुनिया के, उनको अपना मजहबी रहनुमा, हादी, दीनी पेशवा मानते हैं। इसलिए कि वो खुद ब खुद नहीं बन गए थे, अल्लाह ताला ने उनसे इम्तिहान लिया, टेस्ट लिया, वो उसके इम्तिहान में, आजमाइशों में, टेस्ट में कामयाब हुए। अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। उनकी नस्ल से आए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो हमने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि उनके ज़माने में अल्लाह के साथ, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स के साथ पार्टनर बनाने की वजह से उस कौम को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया सैलाब में। एक बहुत बड़ा सैलाब दुनिया में आया कि दुनिया डूब गई, और एक छोटी सी कश्ती में ईमान वालों को बचा लिया। फिर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का 2 सेशंस में बात की, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि आज जिस इलाके में इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज से कुछ 1000 साल पहले पैदा हुए थे, आज वो ज़मीन खोद कर निकाल लिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसाक अलैहिस्सलाम नबी थे, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे। उनके तमाम मानने वालों को कुरान आज भी बनी इसराइल के नाम से याद करता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब, टाइटल इसराइल था। है इसराइल के मानने वालों, फॉलोअर्स। उस सिलसिले में बहुत सारे नबी आए, जिनमें से एक प्रोमिनेंट पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हम जिक्र कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में नाम गिरामी 34 सूराज में, 34 चैप्टर्स में 136 टाइम, 136 मरतबा लिया गया। और कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील हुआ, नाजिल हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 4 मरतबा है। जस्ट इमेजिन कि इतना इस्लाम कितना बड़ा दिल रखता है कि दूसरी कौमों के पैगंबरों का नाम खुल के बयान कर रहे हैं हम। 136 टाइम इन द होल कुरान, लास्ट रिविलेशन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट इट। और कीजिए इस्लाम कितना है। इस्लाम को लोग टेररिज्म कहते हैं। भाई ये तो जिस चीज़ को आप टेररिज्म कहते हैं ना, वो इस्लाम में डिसिप्लिन है। आपका बच्चा शरारत करेगा, क्या करेंगे आप? 1 बार 2 बार 10 बार, आप माँ हैं, आप बाप हैं, समझाएंगे। आखिर आप ह्यूमन बीइंग है ना, यू आर नॉट ए रोबोट। आप रोबोट तो नहीं है, तो फिर आपके जज्बात कहाँ गए? बोलिए ना। एक स्टेज तो आपका यकीनन आएगा कि यू विल लूज योर टेम्पर, देन व्हाट विल हैपन? क्या करेंगे? माँ होगी तो कुछ बुरा भला कहेगी, खामोश बैठे। बाप होगा तो 2-4 लगा देगा। होगा नहीं होगा ये दुनिया के अंदर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने सुनने वालों से बात कर रहा हूँ। आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, तो फिर दुनिया में आपका क्या ख्याल है? दुनिया में जिसको जो चाहे मर्जी करने का हुक्म दिया जाए, क्या वो दुनिया वालों को नुकसान पहुंचाए? अल्लाह फरमा रहा कि नहीं। हर वो काम, हर वो एक्ट, हर वो डीड जिसमें सोसाइटी खराब होती है, ऐसे लोगों को पाबंद किया जाएगा, समझाया जाएगा, अदरवाइज सजाएं मिलेगी। हमारे पास दुनिया में पुलिस क्यों है?
عدالتیں کیوں ہیں؟ Why are the courts working? Why are the judges there? Why are prisons there? کیوں ہیں یہ سب؟ اس سے کہ ہم بھی دنیا کے آدمی بھی چاہتے ہیں. دنیا کی بڑی میجورٹی پیس، جسٹس، ہیومن رائٹس میں بلیو کرتی ہے. اسلام سب سے بڑھ کر بلیو کرتا ہے. وہ دوسروں کے حقوق برباد کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے گا. کتنا ہی طاقتور انسان دنیا میں کیوں ہو، کتنا ہی پاورفل ملک کیوں نہ ہو. تو چلیے آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرینڈ سن حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو 12 بیٹے تھے. 10 بیٹے جو بڑے تھے دوسری بیویوں سے تھے، 2 بیٹے چھوٹے اور ایک علیحدہ بیوی سے تھے. اب یہ جو 2 میں سے ایک بڑے خوبصورت تھے. یو ہیو ہرڈ دا نیم، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام. دنیا میں انسانوں کو، مخلوقات میں جو حسن، بیوٹی تقسیم کی گئی ہے وہ ہاف ہے، 50%، اور آدھی بیوٹی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی. اتنے حسین و خوبصورت تھے. اب بچہ ہے 10-12 سال کا. بھائیوں کو جلن ہو گئی، انہوں نے لے جا کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا. وہ چھوڑ دیجیے، اب ہم اتنے ڈیٹیل میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، ہم بات کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے. بہرحال وہ مصر چلے گئے. راستے میں سے قافلہ اٹھا کے اندھے کنویں سے انہیں لے گیا، مصر میں بیچ دیا. لانگ ٹرم ہی واز دیر. بہت سارے ڈیفیکلٹیز، ہارڈ شپ ان پر آئی. ایٹ دا اینڈ یہ تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ٹیسٹ کرتا ہے. اس کے بعد میں کیا ملا؟ اللہ نے انہیں مصر کی بادشاہت عطا فرمائی. انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا. مصر کی آبادی جو بادشاہوں کو ماننے والی شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، بڑی تعداد اسلام قبول کر لی. تھوڑی تعداد باقی رہی، بٹ دے ور اسٹک ٹو دیر ریچولس، دیر ڈاگماز. ان اپنے عقیدوں پر وہ بڑے جمے ہوئے رہے، چھوٹا گروپ. اب ایک نتیجہ نکلا، مسلمانوں کے ساتھ ڈرا بیک، پریشانی، پرابلم یہ ہے ہمارے ساتھ، پیور اسلام کے ماننے والے، پیس کے ماننے والوں کے ساتھ ایک اسٹیج میں جا کر جب وہ اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں کھول دیتا ہے. ایوری تھنگ، کھانا پینا، مال دولت. اب یہ عیاشی میں پڑ جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، اللہ سزا دیتا ہے. یہ جو حکومت کافی عرصہ لمبا چلتی رہی، جب عیاشیاں بڑھ گئیں، خدا کو بھول گئے، اس کے رولز ریگولیشن کو فالو نہیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ چھوٹے سے گروپ کو، اسمال گروپ جو اللہ کے ساتھ پارٹنر سمجھتا تھا، جو پیور اسلام کو نہیں مانتا تھا، وہ غالب آ گیا اور مسلمانوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا. یہ کون تھے؟ یہ ڈائنیسٹی کون سی تھی؟ فیرو، فرعون. انہوں نے صدیوں مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھا. سن کر حیران مت ہوئیے صفات سے. 70 ایئرز بیک دنیا کے آج جو 56 مسلم کنٹریز نظر آ رہے ہیں، یہ کسی نہ کسی کے انڈر میں تھے. somebody else were dominating us. اور ہم سب کانٹیننٹ، ان کا کیا حال تھا؟ کب ملی آزادی؟ 1947. ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. جو بیچ میں ہیں وہ بھگت رہے ہیں، جو بازو ہیں، دونوں بازو والے بھگت رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اوپر والے کا شکر ادا نہیں کیا. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور اللہ قرآن میں سب سے صاف کہتا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. تم وہی حرکت کرو گے تو ہم وہی سزا دیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں تم کو. تو بڑا کئی سو سال کا لمبا عرصہ مسلمانوں نے فرعونیوں کے، تبتیون نسل لوگوں کے انڈر میں ہارڈ شپ میں گزارا. ہیوملیٹ کرتے تھے. باپ کے سامنے بیٹی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، بھائی کے سامنے بہن کو لے جا رہے ہیں. nobody can say اف. اس سے بڑھ کر کسی انسان کی بے عزتی کیا ہو کہ اس کی گھر کی لڑکی عورت کو غیر مرد اس کی نظروں کے سامنے سے لے جائے اور وہ اف نہ کر سکے. یہ غلامی میں یہی ہوتا ہے. دنیا میں جتنے ازم بنائی ہے انسان، جو بھی بنائے گا، کہیں نہ کہیں یہ زیادتیاں پائی جائیں گی، سوائے اس ازم کے جو اسلام ہے، جو اللہ کا، اوپر والے کا، کریٹر کا بھیجا ہوا. اس میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کئی سو سال مسلمان غلامی میں رہے. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا. فرعون نے کیا کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ؟ ان فرعون علا فی الارض
فرعون زمین میں متکبر بن گیا. وجعل اہلہا شیعا، قوم کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک غلام ہے اور ایک حکمران ہے. پھر غلاموں میں بھی ایک بار موقع، ایک سال ایسا آیا کہ نجومیوں نے کہا کہ اس سال اگر سلطنت میں کوئی لڑکا پیدا ہوا تو تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہے. اس نے اعلان کر دیا پورے ملک میں، ملک مصر میں، ایجپٹ میں، ہر گھر کی نگرانی کی جائے، ہر حاملہ عورت کو چیک کیا جائے، جیسی ولادت ہو تو فرسٹ چیک کریں کہ بیٹا ہے بیٹی ہے. بیٹا ہوگا یذبحوا ابناہم، اور ہی قتل کر دینا، لڑکی ہے چھوڑ دینا. یستحیی نساءہم. اس سے بڑھ کر کوئی امتحان ہے؟ یہ ہوتی ہے بادشاہوں کی قوت جو آج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس زمانے کے بادشاہ معصوم بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں ایک وقت میں قتل کراتے تھے. اف بولنے والا کوئی نہیں تھا. نہ سلطنت میں ان کے اپنے قبیلوں کے اندر ایسا آدمی تھا جو انہیں انسانیت سکھاتا، نہ ماتحت جن کو دبا کے رکھا گیا تھا ان میں پروٹیسٹ کرنے کی صلاحیت تھی. جو اف کرے گا گردن اڑا دی جائے. بڑا لمبا عرصہ اللہ نے مسلمانوں کو سزا دی. ہم کو بھی 200 سال کی سزا دی. اب اس کے بعد اللہ کو رحم آیا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم کو ترس آ گیا، ہم نے ان پر احسان کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا کہ وہاں پر چھوراتے رات ہر چیز بدل جائے. نہیں، بلکہ اس سال جو نجوم نے کہا تھا وہ بات صحیح ہو کہ ایک لڑکا پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی ماں پر وحی کی. وہ اوحینا الی امی موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پر، بچے کو دودھ پلائیے اور جیسی قطرہ دیکھے ٹوکرے میں ڈالنا، گھر کے بازو جو نہر بہ رہی ہے اس میں بہا دینا. اب ذرا امیجنیشن سے کام کیجئے، وہ نہر بہتی ہوئی پورے شہر میں سے، بادشاہ کے محل میں سے، اس کے باغ میں سے ہوتی ہوئی دریا میں جا کے گر جاتی ہو. موسیٰ علیہ السلام بچے پیدا ہو گئے، دنیا میں آ گئے، ماں نے دودھ پلایا، لیکن اب خطرہ ہے. بچے کی آواز رونے کی جب آئے گی تو کوئی نہ کوئی اطلاع دے دے گا، فوج آئے گی، پولیس والے آئیں گے، وہاں کے ملک کے سپاہی آئیں گے، تلاشی لیں گے، دیکھیں گے لڑکا ہے، فوری گردن اڑا دیں گے. تو جیسی قطرہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں ٹوکرے میں ڈالا اور ندی کے بازو جو نہر بہ رہی تھی اس میں بہا دیا. لیکن بڑی عقل مندی سے کام لیا. اپنی بڑی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ بیٹی کنارے کنارے جا. ٹوکرا آہستہ آہستہ جا رہا ہے بہتا ہوا، اور دیکھ کیا ہو رہا ہے. بچی بھی بڑی سمجھدار تھی. اب دیکھیے تھوڑا امیجنیشن سے کام لیجیے. اب شام کا وقت ہے، بادشاہ سلامت باغ کی سیر کر رہے، نہر کے پاس سے آ رہے تھے کہ ذرا نہر کے قریب ہو تو ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں. بادشاہ اور ملکہ سیر کریں، اچانک ایک ٹوکرا بہتا ہوا آ رہا ہے اور ٹوکرے میں سے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھ پیر مار رہا. ملکہ کی نظر پڑی اور بے اختیار وہ کہنے لگی قرۃ عینی لی ولک، یہ تو میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک بجائے، لا تقتلوا، اسے مت. اور کتنا خوبصورت ہے، کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ پہلے تو نبی ہوتے ہی خوبصورت ہے. دوسرے یہاں پر اللہ نے خصوصی بات فرمائی، موسیٰ جب تم کو تمہاری ماں نے بہایا تھا اس وقت ہم نے کیا کہتے، وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تمہارے چہرے پر ایک اٹریکشن، ایک جاذبیت، ایک دلکشی، ایک اپنائیت ڈالی تھی کہ جو دیکھتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. میرے آپ کے ساتھ کبھی واک چلے جائیں، کبھی گھومنے پھرنے بازار میں چلے جائیں، دیکھیے سامنے ایک گول مٹول 2-2.5 سال کا بچہ لڑک لیتے ہوئے آ رہا ہے، گورا گورا گمٹا گمٹا، اچھا ہیلدی. کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہم کیا کریں گے؟ ایمانداری سے بولیے. ٹھیک ہے ہمارا کالا ہو، دبلا پتلا ہو، ہم کو اپنا پیارا ہے، لیکن اس بچے کو صحت مند تندرست خوبصورت بچے کو دیکھ کر کریں گے کیا؟ نزدیک جا کے گال کو ہاتھ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے. ہاں پھر یہ تو ہونا ہی ہے نا، انسانی فطرت ہے، مزاج ہے. اب جب ملکہ نے دیکھا، فرعون نے ملکہ کو دنیا کی نعمتیں دی لیکن اولاد نہیں دے سکتا. یہ پوائنٹ ہے سمجھنے کا. اولاد اللہ کی طرف سے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا او یجعلہم عقیما. جو چاہے تخلیق کر سکتا ہے. کسی کو صرف بیٹے 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 دے دے، کسی کو بیٹیاں بیٹیاں دے دے، کسی کو بیٹے بیٹے ملا جلا کر دے، کسی کو بانچ کر دے. حالانکہ پریکٹیکلی عورت اور مرد دونوں فزیکلی دے آر فٹ، میڈیکل ٹرمینالوجی میں دونوں
ازدواجی تعلقات کے لیے تیار ہے، دونوں کر بھی اپنے تعلقات قائم بھی رکھیں، اولاد نہیں ہو رہی، اسے کہ اللہ نے انہیں عقیم بنا دیا۔ فرعون سب کچھ دے سکتا تھا، ملکہ کو اولاد نہیں دے سکتا۔ اب ملکہ بچے کو دیکھ کر ماں عورت بے چین ہو جاتی شادی کے بعد، جب تک وہ اپنی تکمیل سمجھے کہ ماں بن جائے۔ الحمدللہ یہ ماں کے دل کی جو مروت اور رحم اللہ نے ڈالا ہے، الحمد بڑی خاص بات۔ اب فرعون مجبور ہو گیا۔ بس دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ٹائمنگز پہ ذرا غور کیجئے، بچہ وہ نہر میں بہتا ہوا رہا، ایسا تو نہیں ہوا کہ نہر سے محل کا فاصلہ 2-4 منٹ کا ہے، پہنچ گیا۔ اٹ ٹیکس ٹائم۔ اب محل میں سے نکالا، مالکہ نے بچے کو گود میں لے لیا، سینے سے لگایا، محل میں پہنچ۔ اب محل میں پہنچنے کے بعد بچے کا حال یہ کہ ایک چیخ پر ہے، رو رہا ہے، چیخ چیخ کر رو رہا۔ اب اسے بچے کو بھوک لگ گئی۔ اللہ نے کیا کیا تھا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، فرعون کے اشارے پر بے شمار عورتیں جن کے بچوں کو قتل کیا گیا تھا، یا بنی اسرائیل کی عورتیں بچے والیاں ہیں، فوری محل میں جمع ہو۔ بچہ کسی کے پاس جاتا ہی نہیں، دودھ نہیں پیتا۔ اور اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی وہاں سے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، کہ ہم قریب میں آپ کو بچے سے دوبارہ ملا دیں گے۔ اچھا وہ بہن کا یاد کیجئے، وہ بہن وہ سب دیکھ لیتے ہوئے آ رہی ہے۔ بہن نے دور سے دیکھ بھی لیا کہ ملکہ نے بچے کو اٹھا لیا، محل میں چلا گیا، ابھی پہنچ گئی، بہت ساری باہر کی عورتیں آ رہی ہے، بھی پہنچ گئی۔ اب اس بچی نے عقل مندی سے کہا کہ میں کیسے گھر والوں کا بتاؤں جو بڑے نیک اور اچھے ہیں، شاید بچہ دودھ پی لیں۔ اب اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں۔ بادشاہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ، ملکہ کو خوش کرنے کے لیے اسے اور بچے کو خاموش بٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ بلاؤ اس کو، فوری بلاؤ۔ فوری موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئیں، بچے کو گود میں لیا، بچے نے خوشی خوشی دودھ پی لیا۔ فرعون نے خوش ہو کر انعام دیا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، اللہ رحم کرے موسیٰ کی ماں پر 2 اجر لوٹے، ایک تو اللہ دے گا قیامت کے دن، اولاد کو دودھ پلایا، اور دوسرا بادشاہ وقت نے کھرا انعام، نقد انعام دے دیا۔ ظاہر ہے بادشاہ ہے، اس کے محل میں آ کر کام کیا ہے۔ پیدا کہاں ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جھونپڑے میں۔ فرعون کہاں پیدا ہوا؟ محل میں۔ تقوی سے، عبادت گزاری سے، نیکی سے معیشت کا کوئی تعلق، اکانومی کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے جتنے انبیاء آئے ہیں معمولی گھرانوں میں تھے، الا ماشاءاللہ۔ اور اس وقت کے ان نبیوں کے جتنے دشمن تھے ویل ٹو ڈو فیملی سے، انتہائی مالدار۔ اب فرعون تو بادشاہ ہے، محل میں پیدا ہوا ہے، سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے، کس چیز کی کمی نہیں ہے۔ صرف جادوگروں کے، جوتشیوں کے بتانے پر، کاہنوں کے بتانے پر اس نے بچوں کی ایک بڑی کھیپ کو قتل کر دیا۔ پیدا ہونے والا 9 مولود بچہ کیا کرے گا؟ 40 دن تک تو وہ بیچارہ کروٹ نہیں لے سکتا، کیسے سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا؟ فرعون نے ایک ہی بات سوچی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، خطرہ مول لینے کی ضرورت ہی نہیں، وائی شوڈ آئی ٹیک اے چانس؟ پیدا ہوتے قتل کر دو۔ اسے کیا معلوم تیری تدبیر کچھ اور، تیری چالیں، تیری سازشیں کچھ اور ہے، اللہ کی تدبیریں کچھ اور ہیں۔ تو جس کو مارنا چاہتا تھا، اللہ اسی فرد کو تیرے گھر میں پرورش کرا رہا ہے، اور تجھے اس کی خدمت کرنی ہے اپنی ملکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ فرعون کبھی، اب موسیٰ علیہ السلام جب بڑھتے گئے 2-2.5 سال کے ہو گئے، کبھی فرعون گھوڑا بنا ہوگا، کبھی گدھا بنا ہوگا، کبھی کاندھوں پر اٹھا لے کے پھرا ہوگا، کیا کیا نہیں کرا ہوگا۔ دیکھیں آپ ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، باہر بازار میں لے جائیں، میلے میں جگہ ہو، رش زیادہ ہو تو کیا کرتے ہیں، باپ کاندھے پر بٹھا لیتا نہیں ہو، ماں گود میں چڑھا لیتی ہے، نہیں کرتے، کیا کیا نہیں کرنا پڑا ہو، جوان ہوتے چلے گئے۔ بہرحال ایک وقت آیا، ولما بلغا، جوان ہو گئے، آتینا حکما و علما، ہم نے ان کو حکمت اور دانائی، سمجھداری اور علم عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے روایات میں، ان کی کتابوں میں آتا ہے، تلمود وغیرہ میں، اپنی قوم کے لیے بڑا کام ہے۔ جب انہیں احساس انہیں دلایا گیا کہ یو آر ناٹ فرام اس، تم شاہی خاندان میں سے یا قبطی ان نسل میں سے نہیں ہو، ملکہ کی مہربانی ہے، اس ملکہ کو ناراض نہ کرنے کے لیے بس تم پر بادشاہ نے رحم کھایا ہے، لیکن بڑے عقل مندی کی باتیں کی، سمجھداری کی باتیں کی۔ فرعون کو سمجھایا یہ جو تم ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے غریبوں سے کام لیتے ہو، یہ تو نسل ختم ہو جائے گا۔ درمیان میں لڑکوں کی ایک نسل ختم ہوگی، اب لڑکیاں عورتیں ملک میں رہیں گی تو تمہارے یہ کھیتی باڑی کون کرے گا، عمارتوں کی تعمیر کون کرے گا، شہر کی صفائی کون کرے گا؟ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی اصلاحات کی۔ اسی میں
ویکینڈ ہالیڈے بھی آ گئی، پہلے ایک تھی۔ آج کے لوگ مسلمانوں کو غیر فعال بنانے کے لیے اب 2 چھٹیاں دے رہے ہیں۔ تیسرے دن طبیعت نہیں چاہتی دفتر کو جانا، کاروبار میں جانا، اور ویکینڈ جب شروع ہونے والا رہتا اس سے ایک دن پہلے آدھے دن سے دن میں کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ اس طریقے سے 3 دن تو ہمارے نکل گئے، ہفتہ ہوتا ہی 7 دنوں کا، اب 4 دن کام کریں گے تو آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ بتائیے نا، کیوں یہ چھٹیاں دی جا رہی ہیں؟ اسلام میں کوئی چھٹی نہیں، ہمارے نبی نے کوئی چھٹی کا اعلان نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے نماز پڑھو جمعے کے دن، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کاروبار میں لگ جاؤ اپنے، نو ہالیڈے۔ دوسروں کا دیکھ کر ہم نے بھی ہالیڈے شروع، ایک دن الگ صبح کسی کام سے باہر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے شہزادے ہیں شکار کھیل کر آئے، دو آدمی لڑ رہے ہیں شہر میں، ایک غریب مسلمانوں میں سے، ایک فرعونیوں میں سے۔ فرعونی تو ظاہر ہے اپنا تھاٹ، اپنا روب، غصہ، اپنا بڑاپن بتائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے جھگڑا کر سمجھانے کے لیے، نمٹانے کے لیے، اب اس نے بدتمیزی سے بات کی ہوگی فرعونی نے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے گھونسا مار دیا۔ انہیں خود اندازہ نہیں کہ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ کیا نعمتوں طاقتوں سے نوازتا ہے۔ گھونسا مارا، گھونسا کسی کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں مارا۔ بہت آنکھ پھوٹ جائے گی، دانت ٹوٹ جائے گا، ناک کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، دیٹس آل۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے گھونسے سے وہ گھبرا کر گر پڑا، مر گیا آن دا اسپاٹ۔ وہ جو مسلمان تھا وہ ڈر کر بھاگ گیا، موسیٰ علیہ السلام سیدھا محل میں آ گئے۔ اب ظاہر ہے اس کی لاش وہیں پڑی رہے گی۔ اب آنے جانے والے دن شروع ہوا، یہ اللہ سوا کا واقعہ ہے۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر آ رہے، پھر وہی آدمی مسلمان پھر جھگڑا کر رہا کسی کے ساتھ، پھر موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے رہا بچائیے میرا۔ موسیٰ علیہ السلام شاید اس پہ بھی غصے میں، ارے کم وقت روز ہر ایک سے لڑ لیتے رہتا۔ ایک بات پتہ بھی یہ بھی چلتی ہے، ایک نقطہ نکلتا ہے، مسلمانوں کو ہر ایک سے گھس لینے کی عادت ہوتی شاید، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے پنگا لیتے رہیں گے، جھگڑا کرتے رہیں۔ باہر موسیٰ علیہ السلام پھر جھگڑا چکانے کے لیے آگے بڑھے، وہ آدمی ڈر گیا دیکھ کر، اس کو اطلاع شاید ملی کہ بھائی وہاں پہ ایک آدمی کل قتل ہو گیا ہے اور جسم پہ کوئی زخم کے نشان نہیں۔ وہ ڈر گیا تو وہ کہنے لگا موسیٰ تم جبار بن کے رہنا چاہتے ہو، اصلاح نہیں چاہتے یہاں پر؟ ابھی بات ہو رہی کہ ایک دور سے آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ فرعون کے دربار میں پتہ چل گیا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے کل کے آدمی کو، اور فرعون کا قانون یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے چاہے وہ کسی پوزیشن کا مالک ہو۔ ایک تو یہ کہ ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا تھا کہ ہمارا آدمی نہیں ہے، صرف ملکہ کی وجہ سے۔ اب ملکہ کو راضی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی تمہارے قوم کے آدمی کو قتل کیا، جواب میں ہم قتل کریں، ملک کا قانون ہے، قانون کے خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، ایک غیر مسلم حکمران کی سلطنت میں یہ قانون ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، اور یہ قانون قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اللہ کا نازل کردہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ کہاں ہے آج؟ 56 ملکوں میں ہے، اس سے کہ دنیا نے پریشرائز کیا قتل کی سزا نہیں ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ قتل کی سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، مسلمانوں نے، ان کے خلفاء نے نہیں دی، اللہ کے آخری ریولیشن میں، اللہ کے آخری کلام میں ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے 178 آیت نمبر۔ قتل کے مقدمات میں قاتل کو موت کی سزا ملے گی۔ ہم قرآن پر عمل نہ کر کے اللہ سے چاہیں گے وہ مہربانیاں کرے، اللہ ایک ایک فرد کو گھر میں اعتکاف میں بٹھا دے گا، وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ایسے لاک ڈاؤن کرائے گا، ہوش اڑ جائیں گے۔ معیشت برباد ہو رہی ہے ساری دنیا کی، دنیا والے جو کر رہے ہیں نا ان کو پرواہ نہیں ہے، نہ لوگوں کے مرنے کی ہے، نہ بھوکے رہنے کی ہے، نہ تکلیفوں کی، اس لیے کہ کرنے والے جو بھی ہیں اللہ نے جن کو یہ مہلت دی ہے، یہ فرصت سہولت دی ہے، وہ تو مزے میں کھا رہے پی رہے مست، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جو بھگت رہے ساری دنیا، اس کے بارے میں سوچ کے دیکھیے۔ جیسی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرعون کے دربار میں پتہ چل گیا کہ میں نے کل آدمی کو مارا، وہ مر گیا اور میں نے قتل کیا ہے، اور یہ آدمی مجھ سے کہہ رہا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، بہی خواہ ہوں، میری بات سنو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ قرآن کے الفاظ سنیے، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، ڈر کر خوف سے ایسا بھاگ، اسی جگہ پلٹ کر محل بھی نہیں گئے کہ تھوڑا ہینڈ بیگ ساتھ لے لوں، کچھ پیسے لے لوں، کھانے پینے کا سامان لوں پھر جاؤں، نہیں، جہاں تھے میدان ویسی واپس گئے۔
مصر کو چھوڑ دیا، اللہ سے دعا کی ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم سے بچا لے، چل پہ چل فرعون کی سلطنت کے جورسڈکشن کے ایرینا کے احاطے کے باہر نکل، جس سے کہ اس کا جس کی جو سلطنت کی حدود ہوں گی وہاں پر تو اس کا قانون نافذ ہوگا اور لوگ پکڑیں گے، سزا دے دیں گے۔ اب وہاں نئی بستی میں داخل ہوئے، وہاں دیکھا کہ بستی کے کنارے بڑا سا تالاب ہے، بہت سارے لوگ جانور کو پانی پلا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کنواں ہو وغیرہ جو بھی ہے۔ دو نوجوان لڑکیاں ایک کونے میں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے اطراف میں کچھ بکریاں وغیرہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام شاہی لباس، بہترین لباس اور صورت شکل پرسنالٹی، ایک نوجوان قریب گئے، پوچھا کیا بات ہے آپ لوگ کیوں کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان بوڑھے آدمی ہیں اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہم دو لڑکیاں بہنیں ہیں۔ اب یہاں کا قانون، یورپ کا قانون تو تھا نہیں اس زمانے میں، ہزاروں سال پہلے، لیڈیز فرسٹ، مرد کی ہمیشہ مونوپولی، آج بھی چلے ہر ملکوں کے اندر یہی ہے۔ پہلے یہ مرد چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پہلے پلا کر نکل جائیں گے، پھر آخر میں ہماری باری آئے گی۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی آگے بڑھے، جانوروں کو لیا، اور یقین مانیے موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کو دیکھ کر وہ دیہات والے کائی کی طرح ہٹ گئے ہوں گے، ان کی شخصیت سے متاثر ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، چند منٹ میں جانوروں کو پانی پلایا، واپس لا کے لڑکیوں کے حوالے کیا اور جا کر ایک درخت کے نیچے آرام کیا، اللہ سے دعا کی، پروردگار ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دعا یاد کر لیجئے، آیت نمبر 24 سورۃ القصص۔ نبی دعا کر رہے ہیں، عظیم الشان پیغمبر، ربی انی لما انزلت الی، اس وقت جو بھی تو میرے لیے بھیج دی، جو کہ من خیر فقیر، میں حاجت مند، ضرورت مند، میں محتاج ہوں تیرا، کوئی کتنا بڑا ہو جائے اللہ کے دربار میں محتاج ہے، اللہ کے ہاں فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ غنی، اللہ تو غنی ہے۔ اب بیٹھے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ ہو گیا سب، رہیں گے کہاں، رات کہاں گزاریں گے، کپڑے بدلنے کے لیے نہیں ہے، کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ بادشاہ کے محل میں پرورش پانے والے کو یہ کیش لے کے، اس زمانے میں تو کارڈ نہیں تھے، ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ، اس کو استعمال کرنے، پھر اب کھائیں گے کیا؟ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے راستہ ہے۔ وہ دو میں سے ایک لڑکی بڑے شرم و حیا سے لجاتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ابا جان بلا رہے ہیں آپ نے جو جانوروں کو پانی، ظاہر ہے جب لڑکیاں جلدی گھر پہنچ گئی تو ابا نے سوال کیا کہ کیا بیٹا بات، آج کیا بات ہے، جلدی آ گئے؟ کہا کہ انہوں نے پورا قصہ سنا ہوگا، ایک نوجوان تھا، اس نے مدد کی اور سب سے پہلے پلا کے دے دیا تو ہم آ گئے۔ تو بڑے میاں نے ملنے کی خواہش کی ہوگی، وہ ایک لڑکی بلانے کے لیے آئی، جا کر موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو انہوں نے پورا کون ہے کہاں ہے، انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں، نتھنگ ہائیڈنگ۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے سبق ہے، جب کبھی ہمارے سامنے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے، حق بات، صحیح بات صاف صاف بتا دیں۔ ساری بات سن کر بڑے میاں نے فرمایا، بہت بوڑھے تھے، نجوت من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نے نجات دی تم کو۔ اب وہ دو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، کسی پردے کی آڑ میں کھڑی ہوں گی، دیکھیں ابا جان بات کریں یا پردہ نہ بھی، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ ایک بیٹی نے کہا کہ ابا جان ملازم رکھ لیجئے نا، خیر من استاجرت قوی الامین، یہ مین پاور مینجمنٹ ہم کو قرآن سکھا رہا ہے، جس کو تم ملازم میں رکھو وہ قوی ہو، صحت مند، تندرست ہو، طاقتور ہو، امین، امانت دار۔ لیکن بڑے میاں بڑے عمر کے ہیں، تجربہ زندگی کا ہے، نیک متقی پرہیزگار ہوں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ نوجوان ہیں، حسین ہیں، خوبصورت ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، خوبصورت ہیں، آگ اور پانی کا میل نہیں ہو سکتا، صرف ملازمت رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ودن نو سیکنڈ، یعنی نو ٹائم، انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ بھی سوچ کے دیکھیں، اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ ہماری دو بیٹیاں جوان ہیں اور ایک باہر سے اجنبی آدمی آ رہا، ہم کو نہیں معلوم کیا ہے، بلکہ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ کل ہی مسلمان ہوا ہے تو کیا کہیں گے میں اور آپ؟ ارے کل کا مسلمان، اس کو ہم بیٹی دیتے ہیں، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ یہاں پر اجنبی کو، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ لوٹ پٹ کر آئے، واپس جا نہیں سکتے، بادشاہ گھات لگائے بیٹھا ہوا اس کے فوجی، ابھی یہیں پر رہیں گے، تو انہوں نے فوری فیصلہ کیا میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اب اس کے لیے معاوضہ میں کچھ ہے مہر دینے کے لیے، تو خود ہی شرط عائد کر دی، انہیں معلوم ہے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، 8 سال یہاں رہنا ہے۔ کیا دانش مندی ہے، کیا ہوشیاری ہے، کیا عقل ہے، یہ ہوتی ہے اللہ کی عبادت کرنے والوں کا ذہن کھل جاتا ہے، وہ اللہ کے نور کی فراست میں بہت ساری چیزوں کو انالائز کرتے ہیں، نتیجوں تک پہنچتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔
اب دیکھیے کیا فیصلہ کیا ہے. میری ایک بیٹی تمہارے نکاح میں آئے گی, 8 سال یہاں رہ کے میری خدمت کرنا, اس لیے کہ مہر دینے کے لیے تم آباد نہیں. اگر دیکھو 10 سال کر لو تو یہ تمہارے اوپر ہے, میں بہرحال پریشر کرنا نہیں چاہتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 8 یا 10 جو بھی میں وقت کروں میرے پہ کوئی الزام نہیں ہوگا, میرے پہ کوئی تہمت نہیں ہوگی, میرے سے شکایت مت کیجیے. جو بھی وقت 8 سال اگر ہوئے جانا موقع ملے گا تو میں چلا جاؤں گا, ورنہ 10 کا. لیکن حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر ہمیشہ احسان کے درجے میں کام کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کی 10 سال خدمت کی ہوگی. فائدہ کیا ہوا؟ واٹ آر دا بینیفٹس؟ بیٹی کو دینے سے ایک بیٹی تو بیوی بن گئی, اب وہ کسی قسم کی آنکھ میچولی کا شور شر کا کوئی خطرہ نہیں. دوسری بیٹی خود بخود محفوظ ہو گئی, سالی بن گئی. اب بڑے بہن بھائی کی حیثیت سے ایک اچھا لڑکا دے کر آنے والے زمان میں اس بچی کی شادی کر دیں گے, ایک فائدہ. دوسرا, بڑے میاں جو اس علاقے میں ہیں, کچھ زمینیں ہوں گی, جائیداد ہوگی, دیکھنا ہے, ان کا بڑھاپے ہے, ان کا علاج معالجہ ہے, یہ کون کرے گا جب تک گھر میں مرد نہیں ہوگا؟ نوکر چاکر پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. ایک آدمی آپ کے گھر میں 8-10 سال ہے, یقیناً اس 10 سال میں یقیناً بڑے میاں ہو سکتا ہے انتقال کر گئے ہوں, دوسری بیٹی کے شادی وادی ہو گیا, وہ لوگ تو وہاں مقامی آدمی سے کریں, وہیں رہیں گے. 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نکل کر مصر واپس جا رہے ہیں. وہ آیتیں میں نے وہاں سے سنائی جو شروع میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی, وہ یہاں سے شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ اذ نادہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ. اب مدین سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام لوٹ رہے ہیں مصر کی جانب. راستے میں سینا کا بہت بڑا ڈیزرٹ صحرا ہے, اور وہاں ایک پہاڑ, عظیم الشان پہاڑ ہے, کوہ طور, ماؤنٹ آف طور. رات کا وقت ہے, سردی کا موسم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بال بچوں سے کہا کہ بھائی ٹھہرو یہاں طرف, اور دور مجھے روشنی دکھ رہی ہے. پرانے زمان میں درخت ہوتے تھے, تیز ہوا چلنے پر جن کی ٹہنیاں آپس میں زور سے ٹکرائیں تو اس سے انگارے جڑتے تھے. پھر اس کے بعد پتھر نکلا, ایک پتھر کو دوسرے سے رگڑیں, اس پتھر کو چخمخ کہتے تھے. رگڑنے سے آگ نکلتی تھی. دور سے روشنی دیکھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو, اگر کوئی قافلہ ہے تو میں راستہ پوچھ لوں گا اور آگ واگ لے لوں گا, جلائے ہوں گے وہ لوگ بھی سردی سے بچنے کے لیے, اور نہیں ہے وہ آگ کا درخت ہوگا تو وہ سے لے کر آؤں. اب جب قریب پہنچے تو وہاں پر آواز آئی, یا موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا ہو فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. اے موسیٰ یہ ہوں میں تمہارا رب اللہ رب العالمین, میں نے تمہیں چنا ہے. انی اخترتک, میں نے تمہیں اختیار کر لیا, چن لیا ہے. I have selected you. You are a chosen person. چن لیا گیا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى. اب آپ کو جانا پڑے گا فرعون کی طرف. بات چیت شروع ہوئی. موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي, یہ لاٹھی ہے. کیا کرتے ہیں؟ احش غنمی, جانوروں کو ہانکتا ہوں, کبھی ٹیک لا کے ٹھہرتا ہوں, کپڑے سکھا لیتا ہوں, اور بہت سارے کام, ماری بوخر, بہت سارے کام کرتا ہوں. اچھا, یعنی کنفرم لکڑی ہے ہاتھ میں, آپ کو یقین؟ ہاں یقین, بالکل. القیا یا موسیٰ ذرا زمین پر ڈالو. حیۃ تسعی, تیزی سے بھاگتا ہوا سانپ بن گیا. کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دم پلٹ کے تیزی سے بھاگے. لا تخف یا موسیٰ, ڈرو مت. ہم اس کو پھر اصلی صورت پہ لاتے ہیں. اٹھا لیجیے, آپ کی لاٹھی بن گئی. اب ایک کام کیجیے, جیب میں ہاتھ ڈالیے اور نکالیے, اور دیکھیے. جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالا, سورج کی طرح چمک رہا, روشنی دے رہا ہے, لیکن آنکھوں کو تکلیف نہیں ہو. یہ 2 نشانیاں لیجئے اور فرعون کے پاس جائیے اور سیدھا بتائیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پہلے تو اس کو ڈرائیے مت, اس سے لاٹھی بتائیں گے عزا بن کر, بول مسلمان ہو جا, کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ, ورنہ عزا کو چھوڑ دوں گا تجھ پہ. نہیں. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. اب تک جو تو نے شر پھیلایا ہے زمین پہ, اب اپنے گناہوں سے تائب ہو کر معافی مانگ لے, پاک ہو جا, اور میں تجھے وہ تعلیم دوں کہ تو اللہ سے ڈرنے والا بنے, اپنے آپ کو تو. لیکن بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی فرعون بدلا نہیں. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. اب موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال وہاں پر ہیں قوم کی, ڈیلی اب ایک ہی کام ہے. اب دیکھیے 10 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام شہر مصر سے نکلے تھے خائفا یترقب, اور موسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں, انی فررت منکم لما خفتکم, میں نے فرار کیا تھا, میں فرار ہو گیا تھا تم سے ڈر کر. اور 10 سال بعد, 10 سال میں کیا بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں آپ کے خیال میں؟ ہم اپنے تقریباً بہت سارے گلف میں رہنے والے 10-15 سال سے ہمارے محلے بدل گئے,
سارے محلوں کے جتنے پڑوسی عزیزہ خاب سب مر گئے؟ نہیں، سب جیسی کہ ویسی. ساری بلڈنگیں بدل گئی. ایک آدمی اپنا گھر ذرا نیا تعمیر کرایا ہوگا، 1-2 دکانیں گری ہوں گی، اچھی عمارتیں بنی ہوں گی، وہ نہ اکثریت وہ سڑکوں کی وہی حال کی ہے. کوئی بہت بڑا تبدیلی، بہت بڑی چیز تبدیلی تو ہم نے محسوس نہیں کی. اب موسیٰ علیہ السلام جان رہے کہ ڈر نہیں ہے. جب نکلے تھے خدا کی معرفت نہیں تھی، اب معرفت الہی مل گئی اور اللہ نے نبی بنا. جب خدا کو پہچان دیا تو دنیا والوں کا ڈر دل سے نکل گیا. اب دن دناتے ہوئے شہر میں چلے گئے، گھر میں گئے، بڑے بھائی سے ملے. البتہ جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مالک میری زبان صاف نہیں ہے، 10 سال گاؤں میں رہ کے آ رہا ہوں، بگڑ چکی ہے، اور میرے بھائی وہ افصح اللسان منی، وہ زبان بڑی فصیح ہے ان کی، ان کو بنا دیں. اللہ نے فرمایا ہم کو معلوم ہے کس کو کیا بنانا ہے، آپ جائیے، البتہ ان کو آپ کا مددگار وزیر بنا کے بھیج دیتے. دونوں بھائی جائیے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی کام، روز صبح میں جا کے فرعون کے دربار میں کھڑے رہ جانا اور اس کو اسلام کی دعوت دیتے رہنا. دیکھ رہا. اور یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا، کئی سال. آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پورے ملک کا پانی خون بن گیا. اب نہاتے کیا، دھوتے کیا، کھاتے کیا، پیتے کیا. پوری قوم آئے. اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ یہ مصیبت دوری تو مومن بن جائیں گے، ایمان لائیں گے تم کو. مصیبت دور ہوگی. دعا کی. لیکن قوم کا حال کیا؟ ارے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے، تھوڑی تکلیف آئی تو باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے؟ نہیں. ایسے تنبیہات اس قسم کی میری اور آپ کی زندگی میں بہت ساری آ رہی ہیں کہ تم بھی بدعتوں میں تم لوگ مبتلا ہو، اپنے اپنے باپ دادا کی رسموں اور روایتوں پر عمل کر رہے ہو جس کا کوئی تعلق قرآن اور سنت سے نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ہے. صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیا. تمہارے نبی دین کامل لے کر آئے ہیں. خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح کے مسائل، شادی بیاہ کے اور موت مٹی کے مسئلے صرف یہ حل کرنے کے لیے نہیں ہے. پوری زندگی میں تم جو کام کرو، مزدور ہو یا وقت کے حکمران ہو، تم جس پوزیشن پہ کام کر رہے ہو، تمہاری زندگی کے لیے پورا نظام، قانون، اصول، ضوابط اللہ نے قرآن میں بن کر کے بھیجے ہیں. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ مجھ سے اور دنیا کے ہر انسان سے مطالبہ کرتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. روز سلسلہ چل رہا. پھر ایک دعا کی. سارے ملک میں مینڈک پھیل گئے. 2 آدمی بیٹھ نہیں سکتے. مینڈک ہمیشہ پانی میں رہتا ہے، پانی میں رہنے والی چیز صاف ستھری ہے، لیکن بہرحال مینڈک سے کراہیت محسوس ہوتی ہے. اور ہمارے سائنس کے اسٹوڈنٹ اس بیچارے کی جان لے کر تجربے کرتے ہیں لیکن اسی سے کراہت محسوس کرتے ہیں. اب میاں بیوی محبت میں، خلوص میں، نوجوان جوڑا بازو بیٹھا ہے، بیگم کے بیچ میں سے، پھدک کے بیچ میں سے مینڈک آ گئے. کیسے؟ پورے ملک میں مینڈک پھیل گئے. چلیے پھر دعا کیجئے. پھر مصیبت ٹل گئی، قوم نہیں مانی. تیسرے سرسریاں پھیل گئیں پورے ملک میں، ٹڈی دل آ گئے، پوری فصلوں کو کھا گئے. بے شمار موجود ہے. کبھی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم چھوڑ دیں گے، لے کے چلے جاؤ، کبھی کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے. بہرحال یہ سب نے کئی سال گزر گئے. ایک دم اب تو فرعون بھی تنگ آ گئے. ایک دن بڑے جوش میں موسیٰ علیہ السلام دربار پہنچ کر تبلیغ کر رہے ہیں، ایک دم غصے میں اپنے کرسی پر، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، چھوڑا کہ ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. ارے بھائی تجھے کس نے پکڑا ہے؟ بچوں کو جب تو قتل کر رہا تھا تو نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا، اپنے وزیروں سے، مشیروں سے. کاہنوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری سلطنت کو خطرہ ہے، قتل کر دے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بچہ جوان ہونے تک تو مر جاتا، تیرا بیٹا بیٹھنے والا تھا، تیرے کو پریشانی کیا تھی؟ لیکن نہیں. تو جب اس وقت تو نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تو اب کیوں کرا؟ اس لیے کہ یہ اندرونی خوف ہے. وہ جو اژدہا، لاٹھی اژدہا بنتی ہے، خوف. حالانکہ قرآن گواہ ہے، کوئی ایسی نشانی نہیں کہ اس اژدہے نے، اس لاٹھی نے اژدہا بن کر کسی کو نقصان پہنچا. لیکن دیکھیے انسانی مزاج، مسلسل کسی کو چیز کو دیکھتے رہے نا، اس کا تخدس بھی کم ہو جاتا ہے، ڈر بھی کم ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا آج سے 40 سال پہلے، ہم سوچتے تھے کہ بھئی ملازمت اگر کعبۃ اللہ میں مل جائے، وہ زمانے میں بڑے ریکروٹنگ ایجنسیز تھی ہمارے شہر کے اندر، ہم یہ بھی سوچتے کہ کعبے میں جھاڑو دینے کی نوکری بھی مل جائے تو ہم کر لیں گے. وہاں پہ ایک بار مل جانے، موقع مل جانے کا، اللہ کا گھر دیکھیں گے، نمازیں وہاں پڑھیں گے، ایک وقت کی نماز کا ثواب 1 لاکھ. جب حج کرنے کا موقع ملا تو
وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ لوگ 30-40 سال سے ہیں. کعبۃ اللہ سے 1.5 کلومیٹر کی دکان فاصلے پر ان کی دکانیں ہیں. اذان جب ہوتی ہے تو وہ اپنی دکان کے سامنے مصلی بنا کر نماز پڑھتے ہیں بچھا کر. کعبے کے حدود میں جاتے ہیں. یہ 1 لاکھ کا ثواب حدود حرم میں پڑھنے کا ہے, باہر نہیں ہے. جہاں دل میں آیا میں پڑھ لوں گا, مجھے ثواب اللہ میں دے, یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم. اب بتائیے, مسجد نبی کا وہی حال ہے, 1 وقت کی نماز کا 50,000 کا ثواب. سب اپنی دکانوں میں اپنے کاروبار میں پڑھ رہے ہیں, کوئی جا رہا نہیں وہاں پر. تقدس, ڈر بھی ہوئی, دیکھتے دیکھتے عادت ہوگی, کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کرا کے, اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دماغ خراب تو ہے, معصوم بچوں کو قتل کرا, مجھے تھوڑی چھوڑے گا. انی اعوذ بربی و ربکم, میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں, اور اس شخص سے جو عقل پر ایمان نہیں لاتا. ایسے موقع پر دربار کا ایک آدمی اٹھا, اس نے تقریر شروع کری, ایمان لایا تھا. من آل موسیٰ من آل فرعون, فرعون کے خاندان کا تھا, بڑا عہدیدار تھا. فوری اس نے ایمان کھڑے رہ کر تقریر شروع کر دی. تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, ایک آدمی کا تم لوگ اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ میرا رب ہے, یہ کوئی گناہ ہے؟ اور وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا, فرض کر وہ آ گیا, کون بچائے گا تم کو؟ بہرحال لمبی چوڑی گفتگو ہوئی. فرعون کو تاؤ چڑھ گیا کہ میرا خاندان کا, میرا وزیر, میرا عہدیدار میرے خلاف بات کر, بڑی بڑی چال سے اللہ نے بچا لیا اسے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ کی قوم غلام ہے, اور غلام قوم بزدل ہوتی ہے. ذرا تاریخ اٹھائیے, ہمارے آبا و اجداد کا اندازہ لگائیے. انہوں نے, انگریز کچھ ہزار تھے اور ہندوستان کی آبادی 33 کروڑ تھی. مسلمز نان مسلم سب ملا کر آزادی کی کوئی کوشش کی اس وقت سب نے, کچھ لوگ کر رہے تھے, مسلمز بھی کر رہے تھے, علماء بھی اس میں تھے, نان مسلمز بھی کر رہے تھے. ساری قوم اٹھ کے کھڑے رہی تھی؟ نہیں. بلکہ اس زمانے کی گراوٹ کا حال یہ تھا کہ مسلمان رئیس ناچ دیکھنے کے لیے جب جاتے, پتہ چلتا فلاں محلے میں ناچنے والی بڑی خوبصورت ہے اور بہت اچھا ناچ, یہ دیکھنے جاتے تو عام مسلمان اس پر تبصرہ کرتے, مسلمان ہو کے غیر مسلم طوائف کا ناچ دیکھنے جا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے, مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان ناچنے والی کے پاس. ہماری اخلاقی گراوٹ اس درجے پر پہنچی ہوئی تھی. یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی, بر صغیر سب کانٹیننٹ کے مسلمان کے, آپ کے ہمارے باپ دادا کی بات بتا رہا ہوں میں. دین سے اتنے دور ہو گئے تھے ہم, کچھ مدرسے بن گئے تھے لیکن ہر کسی کے بچے مدرسوں میں نہیں جاتے تھے. جب دین سے دوری ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے رکھا, وہ غلامی کا دور ہم پر آیا, لیکن وہ دور چلا گیا آج سے 70 سال پہلے. اس کے باوجود ابھی شعور آیا, ہوش آیا, ابھی سنبھلنے کے لیے ہم نے کچھ کیا. تو اللہ نے فرمایا اپنی قوم میں ہمت, طاقت, جرت پیدا کرنے کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو چن لو اور یہاں نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ سے تعلق قائم ہوگا تب کہیں جا کر انسان اس قابل ہو. چند گھروں کو چن لیا گیا, اب اللہ کی عبادتیں وہاں شروع ہو گئی. کافی لمبا عرصہ رہا, نمازیں پڑھتے رہے. ایک اسٹیج میں جانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فرعون اب ماننے والا نہیں ہے, آپ ایک کام کیجئے, تیاری کیجئے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو لے کر یہاں سے نکل جائے, مصر چھوڑ دیجئے. اور اتنا آسان کام نہیں ہے. یوں تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ لیجئے کہ ہمارے اپنے اپنے ملکوں میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے میونسپیلٹی کا, جسے ہم لوگ بلدیہ کہتے ہیں نا. اچانک بلدیہ کے سارے ملازم غائب ہو گئے یا انہوں نے اجتماعی طور پر ریزائن کر دیا, کام نہیں کرتے. 1-2 دن میں شہروں کا حال کیا ہوگا بدبو سے. ہمارے گلیوں کے نکڑ پہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو بڑی صاف ستھری, سارے ڈسٹ بن جو کونوں میں رکھے ہوئے رہتے ہیں صاف ہوتے ہیں. کون فرشتے آ کے لے آتے ہیں, صاف کون کرتے ہیں؟ جن بوت آ کے لے آتے ہیں. ہم جب رات کو آرام کر رہے ہوتے ہیں, یہ سارے لوگ یہ پورے شہر کو صاف کرتے رہتے, سڑکیں صاف کرتے ہیں, گندگی کو اٹھا کے لے آتے ہیں. اب اگر ایسے لوگ غائب ہو جائیں تو فرعون کے پاس تو بنی اسرائیل ہر کام کر رہے تھے, شاید ہی کوئی کام تھا جو وہ لوگ غلاموں سے نہیں لیتے تھے. طے ہو گیا فلاں رات کو یہ بستی چھوڑ کر نکلنا. فرعون کو اطلاع نہیں ملی. یہاں بنی اسرائیل نے تیاری کر لی,
खामोशी के साथ। और मूसा एक पर्टिकुलर रात को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकले, पहुंच आगे सफर करते पहुंचे, देखा सामने समंदर है। अब कौम की देखिए बुज़दिल कौम का हाल, इतने मौजज़े मूसा अलैहिस्सलाम के देख रही फिर भी यकीन नहीं है उसमें। मूसा तुमने तो मरवा दिया, सामने समंदर है, बाल बच्चों के साथ ये बंडी गाड़ी के साथ हम कैसे तीर के जाएंगे, और ये सब साजो सामान लेकर आ रहे हैं हम। अब पीछे फिरौन आ रहा है। फिरौन को जब इत्तला मिली, पूरी बनी इसराइल ने बस्ती खाली कर दिया, उसने ऐलान किया कि जहाँ जहाँ मेरी जो फौज है एक वक्त में इकट्ठा हो जाए। अब जाहिर है उसके इकट्ठा होने में टाइम लगा। बनी इसराइल आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हुए समंदर के करीब पहुँचे, रेड सी के करीब। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन है कि अल्लाह मेरी मदद करेगा। अब जब दूर से गर्द व गुबार उठता हुआ देखा कि अब फिरौन की फौज करीब है, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, लाठी मारिए समंदर पर। कभी घर में एक बड़े से लगन में पानी डालिए और एक बड़ी लकड़ी लीजिए, घर में जब कोई भी ना हो, और मारते बैठिए उसमें, देखिए पानी जुदा होता है क्या। समंदर का पानी कत्तौदिल अदीम, दो बड़े तोदों की शक्ल में जम गया, बर्फ की तरह जम गया, बीच में सूखा रास्ता बन गया। 12 कबीले, बच्चे बड़े, औरत मर्द, बूढ़े जवान, हर किस्म के सफर करते हुए वहां से उस रास्ते से गुजरे, दूसरे किनारे पर पहुंचे। फिरौन ने आओ देखा ना ताओ, जहालत, गुस्सा, मेरे गुलाम भागे जा रहे हैं, मैं इनको कैसे पकड़ूं और कैसे सजा दूं। घुस गया फौज के साथ। जैसी उसकी फौज दरमियान में पहुंची, बनी इसराइल जो किनारे पहुंच चुके थे और देख रहे थे खड़े रहकर किनारे पर कि फिरौन पीछा करते हुए आ रहा है, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आप फिर दोबारा लाठी मारिए। जैसी लाठी मानी, दो रुका हुआ पतोदों की शक्ल का पानी आपस में मिल गया, पूरी कौम को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। और देखिए उनके पीछे अपनी औरतों को छोड़ कर आए, बागात, महल, माल, दौलत, हर चीज़ जोब जमा की। किसके लिए? सारे फौज आई है, फौज में औरतें तो नहीं थी उस जमाने में। पूरी फौज को एक वक्त में अल्लाह ने हलाक किया सिवाय फिरौन के। अब जब मौत को सामने देखा, फौरी मुंह से निकलता है कि अब मैं बनी इसराइल के रब पर मूसा, आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं हारून और मूसा के आलान अब ईमान लाता है कम वक्त इतने सालों के बाद। अब मौत को देखकर, इससे पहले हमारे नबी ने तुझे पुकारा, तू दावत नहीं, आखिर अब हम अल-यौमा नुनज्जी बिबदनिका, समंदर में गर्क करें, तेरे बदन को हम ज़ाया नहीं करेंगे, आने वाले ज़माने के लिए हम निशानी बना के रख देंगे। आज फिरौन की लाश मस्र के म्यूजियम में तरोताज़ा हालत में मौजूद है, और कंफर्म है कि ये वही फिरौन की लाश है जो समंदर में डूबा था मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। आज यहाँ पर हम अपनी गुफ्तगू का पहला हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस बारे में गुफ्तगू दूसरा हिस्सा, यूँ समझे कि हिजरत के बाद का मूसा अलैहिस्सलाम का मदनी दौर, इस पर अगली बार गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अपने नबी के कूचे में